وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر جو نوٹس لیا ہے اور جو ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے اسے بڑا خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جہاں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ہڑتال پر جو ہے وہ کشمیر کے اندر پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اس میں آپ کے علم میں ہے کہ 3 پولیس اہلکار بھی شہید ہو چکے ہیں، کافی پولیس اہلکار زخمی ہیں اور سویلین کی جو ہے وہ بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس ساری صورتحال سے نکلنا کیسے ہے، تو اس کے لیے واحد حل جو ہے وہ مذاکرات تھا اور مذاکرات ہے اور مذاکرات ہی رہے گا جس سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب ذمہ داری کس پہ ہے؟ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، وزیر اعظم نے ان پرتشدد واقعات کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا۔ وزیر اعظم اس سے پہلے 23 ارب کا پیکج بھی آزاد کشمیر کو دے چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی طارق فیصل چودھری اور دیگر لوگوں کی کمیٹی کے ساتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مذاکرات ہوئے، جس میں یہ کہا گیا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات جو ہے وہ تسلیم ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد مظاہرہ ہونا، لاک ڈاؤن ہونا، اور یہ 29 سپتمبر سے اب تک جو صورتحال جو ہے وہ پیدا کرنا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور سوالیہ نشان ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر کہ ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے کال واپس نہیں لی گئی اور لوگوں کو اکسایا گیا کہ وہ باہر نکلیں اور باہر نکل کے جو ہے وہ حالات خراب کریں۔ اب صورتحال کیا ہے کہ اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے قائم کر دی گئی ہے، انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے، اور اب ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ذمہ داری آتی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر کہ وہ ان مذاکرات کو کتنا سیریس لیتی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں رہنا، آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ یہ سارا مظاہرہ اور سارا احتجاج کر رہی ہے۔ تو اب اس مظاہرے کے بعد اس صورتحال سے نکلنے کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر بنتی ہے کہ وہ ان مذاکرات کو آگے بڑھائے، ان مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھے اور بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ مسائل کا حل نکالا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر خطرہ ہے کہ حالات مزید خراب ہوں گے، کیونکہ حکومت نے اپنا کام کر دیا۔ پہلے آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی کوششیں کر رہی تھی، پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ ڈنڈوں سے مارا گیا۔ ویڈیوز ایسے سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر ان پر فائرنگ کی گئی، نوکدار ڈنڈوں کے ساتھ جو ہے انہیں ان پر تشدد کیا گیا اور انہیں مارا پیٹا گیا۔ آنسو گیس کے شیل جو ہے وہ پولیس پر ہی پھینکے گئے ان سے چھین کے۔ تو اب صورتحال کو کنٹرول کرنا ظاہر بات ہے، جب میوچلی آگے نہیں بڑھا جائے گا تو صورتحال کنٹرول نہیں ہوگی، اور اسی لیے پہلے اے جے کے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات، پھر جو فیڈرل منسٹرز کی کمیٹی تھی وہ مظفر آباد پہنچی، اس نے مذاکرات کیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ہڑتال کی کال دی گئی اور پھر یہ سارے حالات خراب ہوئے، اور اب فائنلی وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف نے اس ساری صورتحال کا نوٹس لیا، اور اس نوٹس لینے کے بعد جو ہے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے وفاقی وزراء شامل ہیں، اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، اس میں سابق صدر آزاد کشمیر جو ہے وہ مسعود خان شامل ہیں۔ تو اب مذاکرات جو ہے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے لیے بیٹھے، ٹیبل پہ آئے اور مذاکرات کے ذریعے جو ہے ان مسائل کا حل نکالا جائے، کیونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے دعویٰ کرتی ہے کہ یہ تمام تر ڈیمانڈ جو ہیں وہ آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ہیں۔ تو اب بیٹھنا پڑے گا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی مذاکرات کے لیے، اور مذاکرات کے ذریعے ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔